BHR اکیڈمی کی جانب سے السلام علیکم موضوع سامعین، آج ہم انگلش گرامر کا پہلا سبق پڑھیں گے، اور انگلش گرامر کا جو پہلا سبق ہے وہ ہے پارٹس آف سینٹنس، یعنی فقرے کی اجزاء۔ تو انگلش گرامر میں پارٹس آف سینٹنس دو ہیں، نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 پریڈیکیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم ان دو چیزوں کو عربی گرامر کی مدد سے واضح کریں گے کہ سبجیکٹ کیا چیز ہے اور پریڈیکیٹ کیا چیز ہے۔ سبجیکٹ کو عربی گرامر میں مسند الیہ یا فاعل کہا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ وہ کلمہ جس کی طرف نسبت کی جائے اور اس مسند الیہ کو مبتدا کے علاوہ محکوم علیہ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید قائم، جس کا معنی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو یہاں پر کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے مسند الیہ کا یہ ترجمہ پڑھا تھا کہ وہ کلمہ جس کی طرف نسبت کی جائے، تو یہاں پر زید کی طرف کھڑے ہونے کا نسبت کیا گیا ہے، تو لہٰذا زید یہاں پر مسند الیہ ہے۔ اور مسند یا خبر، جسے انگلش میں پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے، اس کا عربی میں یوں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ چیز جس کی نسبت کی جائے، وہ چیز جس کی نسبت کی جائے، یعنی جس کی نسبت کسی دوسرے کلمے کی طرف کی جائے تو اسے مسند کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی ایک مثال، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر کھڑے ہونے کا نسبت کیا گیا ہے زید کی طرف، تو زید اس کا مسند الیہ ہے، اور یہ کھڑا ہونا جس کی نسبت کی گئی ہے تو یہ مسند یا خبر بنتا ہے۔ اور اس کو خبر کیوں کہا جاتا ہے؟ خبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے اپنے سے پہلے والے جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، جو کہ مسند الیہ ہے، اس کی خبر دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ان دونوں کو انگلش گرامر میں پڑھیں گے کہ انگلش گرامر میں ان کی جو تعریف ہے وہ کریں گے۔ تو یہاں پر پارٹس آف اسپیچ، پارٹس آف سینٹنس، یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہم عربی گرامر کی مدد سے پڑھ چکے ہیں، یعنی نمبر 1 سبجیکٹ، نمبر 2 پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ یعنی فاعل یا مسند الیہ، اور پریڈیکیٹ کا معنی مسند یا خبر۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا کہ ہر جملے یا فقرے کے عام طور پر دو جز ہوتے ہیں، اور وہ دو جز یہی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کی تعریف کرتے ہیں۔ سبجیکٹ a part of sentence which is the name of person or thing we are speaking about it is called the subject of the sentence۔ یعنی فاعل یا مسند الیہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، اسے اردو میں فاعل یا مسند الیہ اور انگریزی میں اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر he writes a letter
یہاں پر ہی جو ایک شخص کی طرف اشارہ ہے، اور اس شخص کی طرف جس چیز کی نسبت کی گئی ہے وہ ہے خط لکھنا، تو یہاں پر وہ شخص یعنی ہی سبجیکٹ ہے، اور رائٹس اے لیٹر یہ جو ہے اس کا خبر ہے۔ اس کے بعد ہم انگلش میں پریڈیکیٹ کا